دوستو، 3 سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، نہیں تو اس کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں آج آپ کو انہی 3 سوالوں کا جواب بتاؤں گا، اور میں آپ کو 3 گناہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جن کو کرنے سے انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ نمبر 1، قرآن کو جھٹلانا۔ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی۔ قرآن میں تو اسی طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک جہنم میں رہے گا۔ نمبر 3، کفر اور شرک کرنا۔ دوستو، کفر اور شرک کرنے والا بھی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا یا انکار کرنا کفر ہے۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے خداؤں کو مانے، بت وغیرہ کو مانے۔ قرآن میں ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ قبر کے 3 سوالوں کے جواب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ حناد نے اپنی روایت میں فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں، وہ کون صاحب ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات خوب اچھا سے سن لے، دنیا میں جس نے بھی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کے لیے یہ سوال و جواب آسان ہوگا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے آپ ہی خود ہی جواب دے دے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے مرضی کے خلاف چلے گا، گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا، تو چاہے وہ کتنا ہی یاد کر لے اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے، اس لیے اس طرح کی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ دوسرا آدمی بھی آخرت کی تیاری کر لے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔